السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، تو پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک ضرور کریں۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سیرت النبی، سیرت طیبہ اینڈ دی مسلم یوتھ۔ تو پہلا سوال یہ ہے، ہاؤ واز دی یوتھ گیون اے گریٹ اسٹیم بائی دی بلاوڈ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دی بیٹل آف احد؟ نوجوانوں کو کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت دی غزوہ احد کے دوران؟ تو اس کا آنسر یہ ہے، دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم گیو دی گریٹ اسٹیم اینڈ امپورٹنس ٹو دی یوتھ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اہمیت دی ہے نوجوانوں کو۔ آن دی بیٹل آف احد، غزوہ احد کے موقع پر، دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کال دی میٹنگ آف صحابہ فار دی اسٹریٹجی آف دی بیٹل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک میٹنگ بلائی، کہ جنگ کی حکمت عملی پر ایک میٹنگ تمام صحابہ کی بلائی۔ دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم gives opinion that we should adopt defensive strategy۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ رائے دی کہ ہمیں دفاع والی اسٹریٹجی اپنانی چاہیے، مطلب ہمیں دفاع کرنا چاہیے۔ بٹ دی ینگ مسلمس وانٹیڈ ٹو فیس دی انیمی آؤٹ سائڈ دی مدینہ، لیکن نوجوان جو صحابہ تھے وہ اصرار کر رہے تھے کہ ہم دشمن کو مدینہ سے باہر نکل کر ان کا سامنا کریں گے۔ سو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم گیو امپورٹنس ٹو دی اوپینین آف یوتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے پر نوجوانوں کی رائے کو اہمیت دی، اینڈ ڈیسائیڈڈ، اور یہ فیصلہ کیا، ٹو فیس آرمی ان دی اوپن فیلڈ، کہ دشمن کی آرمی کو باہر کھلے میدان میں فیس کیا جائے گا۔ دوسرا سوال کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے، نریٹ دی حدیث in which the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam resembles himself with the last brick of the otherwise complete house of prophethood۔ وہ حدیث بیان کریں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال اس محل کی طرح دی ہے جس کے ایک اینٹ نبوت کے اس محل کی طرح، کہ جس کی آخری اینٹ رہتی ہو، صحیح تیار ہو، اور آخری اینٹ وہ آخری اینٹ میں ہوں۔ تو یہ حدیث کیا ہے؟ دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ون سیز دیٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، آئی ایم دی لاسٹ بریک فٹڈ ٹو کمپلیٹ دی ادروائز نائسلی بلٹ ہاؤس آف پروفٹ، یعنی کہ میں آخری نبی ہوں، میں آخری اینٹ ہوں نبوت کے محل میں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 3342 ہے۔ ان دس حدیث دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم stress upon the faith of خاتم النبیین۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے اس پر زور دیا ہے، اینڈ says that he was the last prophet of Allah، اور یہ کہا ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ تیسرا سوال یہ ہے، ہاؤ ڈڈ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اسپینڈ ہز یوتھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اپنی نوجوانی کو گزارا؟ تو دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اسپینڈ ہز یوتھ ان سبلائم وے، نہایت سمپل وے میں انہوں نے اپنی نوجوانی کو گزارا۔ ان دیئر ینگ ایج، اپنی نوجوانی کی عمر میں، دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نیور ٹولڈ اے لائی، کبھی بھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا۔ ہی آلویز اسپیک ٹروتھ، وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ ڈیو ٹو دیز کوالٹیز، انہی خوبیوں کی بنا پر، دی پیپل گیو دی نیم آف صادق اینڈ امین ٹو ہم، لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لقب دیا کہ آپ صادق اور امین کا لقب دیا۔ ہی واز اے وائبرنٹ ڈائنامک چیسٹ اینڈ موڈیسٹ، وہ باحیا متحرک قسم کے نوجوان تھے۔ ہی لیوڈ ہز یوتھ ایز اے رول ماڈل فار آل دی ینگ پیپل، انہوں نے اپنی نوجوانی کو تمام دنیا کے تمام نوجوانوں کے لیے مثال بنا کر گزاری۔ تو آگے چوتھا سوال یہ ہے، ایویلیٹ ان دی بریف دی کریکٹر آف پریزنٹ ڈے یوتھ ان دی لائٹ آف دی ٹیچنگز آف دی بیلوڈ رسول، مطلب کہ دونوں کے کریکٹر، ایک پریزنٹ یوتھ کے کریکٹر کو اور ایک پروفٹ یوتھ کیسی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا یوتھ چاہتے ہیں ان کو کمپیئر کریں، یا کریکٹر ان کا کمپیئر کریں۔ دی پریزنٹ ڈے یوتھ لیوز دی ٹیچنگ آف اسلام اینڈ پروفٹ، آج کے نوجوان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے۔ پروفٹ جو یوتھ تھے، دی پروفٹ یوتھ لیوڈ ہز لائف انڈر دی ٹیچنگز آف اسلام، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نوجوان کا ذکر کیا ہے وہ اپنی زندگی اسلام کے سائے میں گزارتے تھے۔ دی پریزنٹ ڈے یوتھ بیکم حیا لیس، جو موجودہ جو نوجوان ہے وہ حیا لیس، بے حیا ہو چکا ہے۔ دی پروفٹ یوتھ از فل آف موڈیسٹ اینڈ حیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نوجوان کا ذکر کیا ہے وہ با حیا ہوتا ہے۔ دی پریزنٹ یوتھ لیوز دی کلچر آف اسلام اینڈ ٹرائی ٹو لیو ایز نان مسلم، مطلب کہ آج جو مسلم ہے اس نے اپنے اسلام کے کلچر کو ترک کر کے آج غیر مسلموں کے پیچھے چل پڑا ہے۔ دی پروفٹ یوتھ لیو ہز لائف انڈر دی کلچر آف اسلام، وہ اسلام کے ماتحت، اسلام نے جو ثقافت اس کو دی ہے اس کے ماتحت زندگی گزارتا ہے۔ تو پانچواں سوال کیا ہے، وٹ سوشل ایکٹیویٹیز ڈیڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پارٹیسپیٹس ان ہز یوتھ، مطلب کہ جب آپ نوجوان تھے تو آپ نے کون سی سوشل معاشی
سرگرمیوں میں حصہ لیا. تو اس کا آنسر یہ دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک پارٹ ان مینی سوشل ایکٹیویٹیز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی سوشل ایکٹیویٹیز سماجی سرگرمیوں میں حصہ لیا ان ہز ینگ ایج اپنی نوجوانی کی عمر میں. when he was 12 year old جب وہ 12 سال کے تھے he took part in the trade activities انہوں نے تجارتی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کر دیا. and accompanied his uncle ابو طالب in a business tour to Syria اور اپنے چاچا کے ساتھ سیریا شام کا ایک سفر کیا. بزنس ٹور ایک مطلب کہ بزنس ٹور کیا سیریا کو. when some of the Arab youth come to form a peace committee under the name of حلف الفضل جب عرب کے کچھ نوجوانوں نے ایک امن کی کمیٹی بنائی حلف الفضل کے نام سے, دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیکم ایکٹیو ممبر آف دس کمیٹی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کمیٹی کے ایک ایکٹیو کارکن تھے. آگے چھٹا سوال کیا ہے, what did the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم say about modesty حیا. what is the importance of modesty in the life of youth کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کے بارے میں کیا کہا ہے, کیا اہمیت ہے اس کی ایک نوجوان کی زندگی میں. the prophet صلی اللہ علیہ وسلم stresses upon the importance of the حیا in the life of the youth. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی اہمیت پر ایک نوجوان کی زندگی میں زور دیا ہے. he says that انہوں نے یہ کہا ہے if you do not feel ashamed then do whatever you feel like اگر تم شرم نہیں کرتے تو جو مرضی ہے تم کرو, جو کچھ تمہیں پسند ہے کرو, اگر تم کسی سے بھی شرم نہیں کرتے. he declared حیا to be the integral part of the faith انہوں نے حیا کو ایک ایمان کا لازمی جز قرار دیا. in his personal life اپنی پرائیویٹ زندگی میں دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم was the embodiment of modesty and chastity آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیا کے پیکر تھے. آگے کوشچن نمبر 8 ہے what type of youth did the holy رسول صلی اللہ علیہ وسلم want to see کس طرح کا نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے تھے. دی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم گیو ایکسٹریم امپورٹینس ٹو دی مسلم یوتھ انہوں نے نہایت اہمیت دی ہے مسلمان نوجوانوں کو. ہی لیوڈ ہز لائف ایز اے رول ماڈل فار یوتھ انہوں نے اپنی زندگی نوجوانوں کے لیے ایک آئیڈیل کے طور پر گزاری ہے. ہی وانٹیڈ دیم ٹو بی وائبرنٹ ڈائنامک چیسٹ اینڈ موڈسٹ وہ انہوں کو باحیا متحرک حیا کا پیروکار باحیا چاہتے تھے. ہی شوڈ دیم تھرو ہز ایگزامپل انہوں نے یہ کر کے اپنی ایگزامپل کے اپنی مثال کے ذریعے یہ کر کے دکھایا. دی نوبلٹی آف اے سول روح کی تازگی, روح کی پاکیزگی, پیورٹی آف اے ہارٹ خلوص دل, ٹروتھ فل آنیسٹ اینڈ ود ایکسٹریم سینس آف بیوٹی جو ایمانت دار ہو اور سچا ہو, ایسا یوتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے. ہی وانٹڈ دیم ٹو لیو پیوس اینڈ پیور لائف وہ چاہتے تھے کہ یہ ایک خالص اور بامقصد زندگی گزاریں. تو اس کے بعد سمری ہے. سمری کیا ہے؟ دی سمری آف دس لیسن از دی یوتھ از دیٹ یوتھ اور دی مین پارٹ آف اینی نیشن کہ کسی بھی معاشرے کا اہم جز ہوتے ہیں. یوتھ ہیز گریٹ امپورٹینس ان دی ڈیولپمنٹ آف دی سوسائٹی ان کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کی ڈیولپمنٹ میں. دے آر ویری انرجیٹک انتھوسیاسٹک اینڈ انٹیلیکچوئل پرسنس یہ نہایت متحرک انرجیٹک پرسن ہوتے ہیں. if the any nation utilized his youth in proper direction اگر کوئی بھی قوم ان کو ایک صحیح راہ پہ استعمال کرے then the nation would be successful in the world تو وہ نیشن کامیاب ہوگی دنیا میں. and if any nation utilized his youth in bad way then this nation would destroyed. so Prophet صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے also gave very importance to the youth نوجوانوں کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے. ینگ ایج از ویری امپورٹنٹ ایج آف لائف جو نوجوانی کی عمر ہے وہ زندگی کی سب سے قیمتی عمر ہوتی ہے. if anyone utilized his young age according to Islam اگر کوئی بھی اپنی نوجوانی کی عمر کو اسلام کے مطابق گزارے then it would be successful in the both worlds وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہوگا. on the other if anyone does not utilize his young age in proper direction then it would be destroyed himself اگر کوئی بھی اپنی زندگی کو صحیح راہ میں نہیں گزارے گا تو وہ تباہ ہو جائے گا دونوں جہانوں میں. سو فرینڈس یہ چیپٹر یہیں تک ختم ہو چکا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور اگر آپ کو ایسی ویڈیو چاہیے تو یہ اس چینل اٹس ملک آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں. تو میں آپ سے ملوں گا اگلی ویڈیو میں. تو اللہ حافظ.